ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی، بہن بار بار کہتی ہے جا کر بیٹے کا پتہ کر کے آؤ۔ میں کیا کروں، اس سے جا کر کیا بتاؤں؟ 18 سال کی محمد شیز کی خالہ تڑپ رہی ہیں۔ ان کا بھانجا گل پلازا میں کراکری کی دکان پر کام کرتا تھا۔ کہتی ہیں گھر واپس جاتی ہوں تو اس کی ماں پھر بھیج دیتی ہے کہ میرا بیٹا لے کر آؤ۔ 4 دن ہو گئے، اب کتنا وقت لیں گے؟ کس کے پاس جائیں؟ کون نکال کر دے گا؟ ہم کس سے پوچھیں؟ کوئی جواب نہیں، بس ملبہ ہے، خالی ملبہ۔ نہیں پایا، کس کے پاس جاؤں؟ کون نکال کے دے گا؟ کہاں ہے؟ کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کس کو پوچھے؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ملبہ ہے خالی۔ ابھی میں تو ابھی اس کی خالہ ہوں، اس کی امی کا حال کیا ہے تم نے نہیں پتا۔ میں چاہتی ہوں، میرے کو بولتی ہے جا تو دیکھ کر میرا بچہ لے کر آ، اس کو لے کر آ۔ میں بولی کہاں سے لے کر آؤں؟ سب دے دیے، 4 دن ہو گئے، ابھی کتنا ٹائم لوگے بتاؤ تو صحیح۔ کراچی کے گل پلازا کے باہر اب بھی لوگ اپنے پیاروں اور معجزے کے منتظر ہیں۔ کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش ہے۔ محمد رفیق 4 دن سے گھر نہیں گئے، کہتے ہیں غمزدہ ماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر عائشہ، ان کے شوہر عمر نبیل اور بیٹے علی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرسٹ فلور پہ ہیں، دھواں بہت زیادہ ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دنیا تھی اس میں، سب کی پیارے تھے اس میں، لیکن اگر کوشش کیا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے گھر نہیں جا سکتا، کیا بہانے کرتا رہوں گا یار۔ ڈیڈ باڈی سچخانے میں پڑی ہوئی شراب بورڈ پہ۔ گل پلازا کی آگ ختم ہوئی، نہ پیاروں کا انتظار۔ غم سے نڈھال یہ 22 سالہ عارف کا باپ جو 4 دن سے گھر نہیں گیا، کہتا ہے عارف کی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ گھر والوں کو نہیں معلوم، پہلے دن تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ وہ چھت پہ ہے، راستہ بنا رہا ہے۔ رات میں نے یہاں گزارے، گھر والوں کو یہ بولیں گے کہ پاؤں جل گیا، 4 دن ہو گئے، اپنے گھر نہیں جا سکتا، کیا بہانے کرتا رہوں گا یار۔ عمر نبیل اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ اور بیٹا علی بن عمر کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ بھائی کا کہنا ہے کہ عمر نے آخری کال میں بتایا کہ پہلی منزل پر ہیں، چاروں طرف دھواں بھر چکا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرسٹ فلور پہ ہیں، دھواں بہت زیادہ ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سانس نہیں آ رہی ہے، دھواں بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کی دھوئیں کا ایگزٹ بنایا جائے، دھواں باہر نکلے گا، لوگ شاید ریسکیو ہو سکتے۔ کورنگی کا رہائشی تنویر گل پلازا میں سیلز مین تھا۔ کسی نے نہیں نکالا، کسی نے کچھ نہیں کرا، اس کو نکالنے جب سے بال گرنے لگے تو اس کا پتہ چلا۔ ہفتے کو گل پلازا میں لگی آگ کے بعد شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچوں سمیت درجنوں دکانداروں کا اب تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گل پلازا سانحے میں لاپتہ ہونے والوں میں سجاول کا عامر کمبھار بھی شامل ہے۔ بہنیں 4 دن سے عامر کے منتظر ہیں۔ عامر برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ بہنیں کہتی ہیں عامر نے فون پر بتایا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا۔ پہلے صبح میں بات کری تھی، اس کے بہن سے بات کری تھی، بھائی یہ میری اکھی میں اتنا دعائیں، میرا کا سا گٹ رہی ہے، میرے کا پتہ نہیں کو میرا نکال دو۔ تو بولا کیسے نکال دو، جیسے آیا تو موبائل گر گیا، بس بات بند ہو گئی۔ گل پلازا سے ملنے والی ایک لاش کی لاکٹ سے شناخت۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 8 میتوں کو شناخت کیا جا چکا ہے۔ گلے میں پہنے لاکٹ کی مدد سے لاش کی شناخت خاتون مصباح کے نام سے ہوئی۔ 33 سالہ مصباح دختر عرفان کی میت ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ مصباح کی فیملی کے دیگر 4 افراد بھی سانحہ گل پلازا میں لاپتہ ہیں۔ گل پلازا کی تباہ شدہ عمارت سے اب تک 27 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ سانحے میں مجموعی طور پر 83 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے ہیں، عمارت کا ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے۔ فرسٹ فلور سرچ کیا ہے، سیکنڈ فلور سرچ کیا ہے اور تھرڈ فلور سرچ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، پوری ہڈیاں، کلائی اور گھٹنے، یہ سارے اکٹھے کیے ہوئے چادر میں رکھی ہوئی۔
3 راتیں گزر گئیں، ہفتے سے منگل ہو گیا لیکن پیاروں کی کوئی خبر نہ آئی۔ گل پلازا کے باہر کئی افراد اذیت میں ہیں، کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ ہیں، درجنوں دکانداروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کو تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب کہہ رہے تھے ابو گیٹ تو انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، کچھ رش اتنا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم واپسی اوپر گئے، 2-3 فیملیاں ہیں لیڈیز سے اور ہم 3-4 لڑکے ہیں مسجد کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہوا پھر کسی سے۔ آخری کال جب اس کا ہے کہ ہم مسجد میں ہیں، اس کے بعد بولا کہ مسجد کے اندر بھی اتنا دعا رہے، ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اوپر جائے، چھت کی طرف جائے یا نکل جائے۔ اس کے بعد موبائل بند ہو گیا۔ 60 گھنٹے سے زائد گزر گئے لیکن آگ مکمل نہ بجھائی جا سکی۔ گل پلازا کے اندر اب بھی شعلے بھڑک رہے ہیں، رضاکاروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ فرسٹ فلور سرچ کیا ہے، سیکنڈ فلور سرچ کیا ہے اور تھرڈ فلور سرچ کیا ہے، گراؤنڈ فلور تک ہم نہیں پہنچے۔ باہر کی طرف جب ہم آئے تو ادھر جہاں سے ہمیں کل 6 باڈیاں ملی تھی وہاں سے ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، پوری ہڈیاں، کلائی اور گھٹنے یہ سارے اکٹھے کیے ہوئے چادر میں رکھی ہوئی ابھی۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکاروں کو پیسوں سے بھری تجوری ملی جو انہوں نے تاجروں کے حوالے کر دی۔ پولیس سرجن کے مطابق 48 لواحقین کے ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے۔ لاشوں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی۔ گل پلازا کی چھت پر موجود موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور جنریٹرز کو تال لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے آگ سے متاثرہ عمارت کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ گل پلازا سے متصل رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے۔ کراچی گل پلازا میں لگی آگ تو بجھ گئی مگر وقفے وقفے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے جس پر فائر بریگیڈ کا عملہ فوری قابو پا لیتا ہے۔ عمارت میں مسلسل کولنگ کا عمل جاری ہے اور ملبہ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی اور آصف خان۔ 10:30 بجے کے قریب لگنے والی آگ پر مکمل طور پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس وقت بھی جو دوسری تیسری منزل کی عمارتوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو کچھ مقامات سے آگ بھڑک اٹھتی ہے جس کے بعد اسنارکل دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہ وہ داخلی راستہ تھا جو اب ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، پلر گرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں سے گاڑیاں اس عمارت کے اندر جاتی تھی، چھت سے ہی صحیح سلامت کئی گاڑیوں کو بھی اتارا گیا ہے۔ ساتھی رپورٹر آصف خان یہاں پہ سب سے پہلے پہنچے تھے۔ جب ہم پہنچے تھے تو پارکنگ کے بالکل ساتھ جو اندر بیسمنٹ میں جانے کی اور پارکنگ میں جانے کی جو جگہ ہے اسی کے پاس آگ لگی ہوئی تھی اور وہیں سے جو شعلے تھے وہ بھڑک رہے تھے۔ 2 گاڑیاں سلمان یہاں پہ کام کر رہی تھی، ان گاڑیوں نے یہاں پر جب پانی ڈالا تو اس کے بعد جو شعلے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، صرف دھواں نظر آ رہا تھا۔ میں بھی اس وقت یہی رپورٹ کر رہا تھا کہ شعلے نظر نہیں آ رہے۔ ہوا یہ کہ اس کا پانی ختم ہو گیا۔ جو واٹر ٹینکر سے وہ بھی یہاں پر وقت پر نہیں پہنچ پکے، وہ سفورا ہائیڈرینٹس اور دیگر ہائیڈرینٹ سے یہاں پر بلائے گئے تھے۔ 26 دروازے تھے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کے، جن میں سے 24 10 بجے کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ ایک بالکل یہ والا جو پارکنگ ایریا کا حصہ تھا اور ایک بیک سائڈ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب جو خریدار یہاں پہ اندر آ گئے 10 بجے کے بعد جب آگ لگی اور وہ دروازے بند ہو گئے، اندھیرا بھی ہو گیا تو ان کو نکلنے میں خاصی دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ PRT بس منصوبے کی وجہ سے MJ روڈ کافی چھوٹا کر دیا گیا ہے، پلرز لگے ہوئے ہیں۔ ایک فائر بریگیڈ بھی آ جائے گی تو ٹریفک جیم یہاں پہ ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ وہ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے اور مختلف اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم کی شراکت داری میں بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم معاشی استحکام کے لیے اصلاحات اور بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کے استحکام سے متعلق OOO پروگرام پر بات ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے محمد بلال سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی۔ قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب میں کہا افغانستان سے ہمارا صرف ایک مطالبہ تھا، کالعدم TTP BLA اور انڈیا کی سپورٹ کو روکے، مگر وہاں سے سنجیدگی دکھائی نہیں دی۔ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ 2018 کے بعد پھر فاش غلطی کی گئی، مواد سے ٹینکروں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے پر ہم نے ان کو مزہ چکھایا۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی، کمٹ کریں افغانستان میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں آپ ان کو روکیں گے۔ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ میک اینی سیریس کمٹمنٹ۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا قوم چین سے نہیں بیٹھتی۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا۔
जहां उन्होंने पाकिस्तान पुलिस सर्विस के अफसरान से बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल आईजीपीज और सीनियर पुलिस अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अंदरूनी सलामती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए मजबूत पेशावराना और अवामी पुलिस फोर्स नागुज़ीर है। अमन और अमान के निफाज के लिए पुलिस की जिम्मेदारी मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फख्र पुलिस एहलकारों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजेंसियों के दरमियान ताउन, पुलिसिंग के जदीद तरीकों पर जोर दिया। नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचने पर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को स्कूल फॉर हाई इम्पैक्ट एलीट लॉ के साथ मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम, शील्ड इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट और इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी, जराइम और दाखिली सलामती के चैलेंजेस के मुकाबले में पुलिस की अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास आ गए। कराची के वाक़े से खतरे की घंटी बज गई। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अवाम को गली मोहल्ले की नुमाइंदगी देना होगी। आइन में तरमीम करके मौसर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात मुर्तकिज़ हो गए हैं सूबाई दारुल में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। आइन में तरामीम करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एम्पावर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं। 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन ले, सिंध पहले मुल्क था, लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रुकन शैला रजा ने कहा कि सूबे के मालिक अवाम हैं, ये कोई रिहायशी सोसाइटी नहीं कि कहीं भी आबाद कर दो। कैलिफोर्निया में जंगल की आग शहर तक आ जाती है। कराची में बल्दियाती निजाम काम कर रहा है, लाहौर में नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। सियासत करके 18वीं तरमीम तक, सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, सूबा सिंध एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखें। सूबे के मालिक अवाम है। सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए। तासुर दिया गया जैसे सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। सूबा सिंध वाहिद सूबा है, इसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है। पंजाब में आप देख सकते हैं कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है। आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती। स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग उनकी डेथ हो जाती। लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 दफा लग चुकी है। आग गुल प्लाजा नहीं, हमारे दिलों में लगी। एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, इतनी आबादी हो गई, नए सूबे बनाए, इतनी आबादी का बोझ एक वजीर आला नहीं उठा सकता। अमीनुल हक ने कहा, एमक्यूएम ने 52 फायर टेंडर दिलवाए थे, अब उनमें से सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। दुनिया चांद पर चली गई, कराची का बच्चा गटर में गिरकर मर रहा है।
رات کے 10:15 پر گل پلازا پہ آگ لگتی ہے، لوگ جلتے رہے، پراپرٹی جلتی رہی، اربوں کا نقصان ہو گیا، پوری رات گزرتی رہی۔ اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی جاتی ہے، 2.5 گھنٹے تک ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سب اچھا کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جو گل پلازا پہ ہوا اس کا جواب کون دے؟ MKM پاکستان نے 2020 میں وفاقی حکومت سے بات کر کے 52 فائر ٹینڈر KMC کے ہینڈ اوور کیا۔ اب 52 کے بجائے صرف 36 فائر ٹینڈر کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا چاند پہ جا رہی ہے، میرا کراچی میں بچہ گٹر میں گر کے مر رہا ہے۔ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے۔ اتنی آبادی ہو گئی ہے، نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بنائے، اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ نہیں لے سکتا۔ یہ ملک کی تقسیم نہیں، یہ انتظامی تقسیم ہے۔ MQM اور جماعت اسلامی نے کراچی کا یہ حال کیا۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کراچی کی سب سے بڑی آگ بلدیہ کا ذکر تک نہیں کرتے۔ انہوں نے بانی MQM کو دھکیل دیا، نفرت کی سیاست سے الگ نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی اور MQM 35 سال ان دو جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا۔ سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے۔ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا۔ نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ ہیں۔ جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالے تو سارے ہی اتارتے ہیں، وہ کھالے بھی لیتی ہے، سارے پیسے بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کر دیتی ہے۔ مسجد میں کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے والے امام کو برطانوی عدالت نے سزا سنا دی۔ امام اشرف عثمانی نے عدالت میں جرم قبول کیا لیکن موقف اپنایا کہ اس کو قانون میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ عدالت نے امام کو 15 ہفتے قید کی سزا سنائی، جو اس شرط پر معطل کر دی کہ وہ 1 سال تک مزید کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ عدالت نے 150 پاؤنڈ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق بچوں کی شناخت تاحیات خفیہ رکھی جائیں گی۔ حیدرآباد میں ہیریٹیج واک میں شہر کی تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی۔ طلباء اسکالرز نے پکا قلعہ اور مکھی محل سمیت تاریخی ورثہ دیکھا۔ اشوک شرما کی رپورٹ۔ کے شاندار تاریخی ورثے کو اجاگر کرنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہیریٹیج واک کا انعقاد کیا گیا۔ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، یہاں کا جو ورثہ ہے، یہاں کی جو آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے، کلچرل ہیریٹیج ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ منفرد واک کا آغاز تاریخی بسنت ہال سے ہوا، جس کے دوران کمشنر حیدرآباد سمیت شرکا نے KB عظیم لائبریری، میٹھا رام ہاسٹل، اولڈ کیمپس اور بھیرومل مینشن سمیت مختلف قدیم و تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا۔ ہیریٹیج واک جو ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ایونٹ ہے، یہ اپنے ہی شہر کو ایک ٹورسٹ کی طرح ایکسپلور کرنا۔ حیدرآباد میں پکا قلعہ اور مکھی محل سمیت سینکڑوں قدیم عمارتوں و مقامات کو تاریخی و ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز حیدرآباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔